بعض اوقات زندگی میں پیش آنے والی مشکلات ہمیں ٹھیک اس راستے پر ڈال دیتی ہیں جس پر آسانیاں ہماری منتظر ہوتی ہیں۔ زندگی کی مشکلات میں پریشان مت ہو، رب سے مسلسل تعلق رکھیے، انشاءاللہ جلد یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ پریشان مت ہوا کرے، جب بھی دل گھبرائے کسی بات پر یا کوئی مشکل ہو تو قرآن پڑھ لیا کرے۔ حدیث مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ تو جب بھی پریشانیاں اور مشکلات آپ کو گھیر لیں تو اللہ کی طرف آئے، قرآن کی طرف آئے۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی تو وہ سب سے پہلے صبر کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ تو جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی زندگی میں آئے تو سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھنی ہے، اپنے دل کو کھول کر رکھنا ہے، اور جو بھی آپ کی پریشانی ہو، جو بھی مشکل ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنی ہے، کسی اور سے شیئر نہیں کرنی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی دے گا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو مشکل اور پریشانی پر سب سے پہلے اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگنی ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی کبھی ہمارے زندگی میں جو مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کسی غلط راستے پر ہم چل پڑیں تو ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، آفتیں اور مصیبتیں ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور استغفار پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دل میں اپنے رب سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم سے جو بھی گناہ، جو بھی غلطی ہو گئی ہے، ہم اس پر دل سے نادم اور پشیمان ہیں، اور دوبارہ ہم یہ گناہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو تب یہ اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جب ہمارے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا استغفار کے ساتھ ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام مشکلات، پریشانیوں سے، تنگیوں سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے، نہیں، آپ لوگوں کے جس طرح سے بھی ایزی ہو تو آپ مختصر درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن درود شریف بھی اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ دیکھتے جائیں گے کہ آپ کے تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں زندگی سے ختم ہو جائیں گی، اور آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حالات بدل رہا ہے۔ تو یہ تمام مشکلات اور پریشانیوں سے کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ چند اذکار تھے جو میں نے شیئر کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ آیات بھی شیئر کروں گی جس کو آپ اگر ڈیلی بیسس پر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام مشکلات ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی۔ اور میں تعداد نہیں بتاتی اس وجہ سے کہ انسان میں جتنی خود تڑپ ہوگی اتنی ہی وہ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ جو بھی اس کی حاجت، پریشانی ہوگی، مصیبت ہوگی، اس کے لیے وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ اور ایک حدیث بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام تسلسل کے ساتھ ہو، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کام چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں ہمیشگی ہو، تسلسل کے ساتھ ہو، مسلسل ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو جو بھی درود شریف ہے، استغفار ہے، تو یہ آپ لوگوں نے، اور ساتھ میں آپ لوگوں نے صدقہ دینے کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ صدقہ بھی بلاؤں کو ٹالتا ہے، ہمارے نقصان کی تلافی کرتا ہے۔ تو جتنی
جتنی بھی آپ کی حیثیت ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ اس کے ذریعے کسی کی مدد کریں۔ آپ کے پاس اگر کوئی بھی نعمت ہو، کوئی بھوکا ہو، کوئی مسکین ہو، اسے کپڑے پہنائے، کوئی بھوکا ہو اسے کھانا دلائے، کوئی بیمار ہو اس کے علاج میں اس کی مدد کرے، کسی طرح سے بھی کوئی اندھا وغیرہ یا کوئی معذور شخص ہو، اسے کسی طرح سے چلنے میں دشواری ہو، اس کے راستے میں مدد کر لینا یا راستے سے ذرا رسا چیز ہٹا لینا بھی صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کر بات کر لینا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ بھی اعمال میں اپنے شامل کرنی ہے، اور اپنے اعمال پر پھر غور و فکر کرنی ہے، اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم سے ہمارے پچھلی زندگی میں ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ مشکلات آئی ہیں۔ تو اس کو بھی اپنے اعمال سے، جو بھی اگر آپ لوگوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس پر اللہ سے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر معافی مانگے، استغفار پڑھیں۔ آپ دیکھتے جائیں گے کہ آپ کے تمام مسائل اور مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔